بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ولی والصلاۃ علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و محترم سامعین، آج تھوڑی دیر کے لیے ایصال ثواب کے تعلق سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ایصال ثواب کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ایصال معنی بھیجنا، پہنچانا، اور ثواب بولتے ہیں اعمال کے بدلے کو۔ ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہے، اعمال کے بدلے کو بھیجنا۔ اب زندے جو مردے کو اپنے اعمال کا بدلہ بھیجتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مثلا درود شریف کا ورد کرتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، یا کھانا تیار کر کے اور پھر اس کا ایصال کرتے ہیں۔ اس طرح جو کچھ بھی ہم ایصال کرتے ہیں مردوں کو اپنے اعمال کا، تو اعمال کے بدلے کا جو ایصال کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، مستحسن ہے، درست ہے۔ قرآن شریف سے بھی ثابت ہے اور حدیث شریف سے بھی، اور بزرگوں کے اقوال اور اعمال سے بھی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، عرض کرتے ہیں اے رب ہمارے، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں۔ تو والذین یقولون سے مراد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہوں گے قیامت تک، والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان سے قیامت تک آنے والے مسلمان ہوئے۔ اور یہ آیت جو ذکر کی گئی ہے مقام مدح میں، تعریف کی جگہ میں، مقام مدح میں، اور مقام مدح میں اس آیت کو ذکر کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے راضی اور خوش ہے، اور رب تبارک و تعالی کسی کے لغو اور بیکار کام سے خوش نہیں ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسی کام سے خوش ہوتا ہے جو بہتر ہے، کارآمد ہے،
تو زندے جو دعائے مغفرت کرتے ہیں مردوں کے لیے تو معلوم ہوا کہ یہ بیکار نہیں ہے، لغو نہیں ہے۔ اور جب بیکار نہیں، لغو نہیں، تو معلوم ہوا کارآمد ہے۔ جب کارآمد ہے تو گویا قرآن سے ثابت ہوا کہ زندے جو مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ صحیح ہے اور درست ہے۔ تو قرآن کریم سے ایصال ثواب کا ثبوت ہوا، اور حدیث اور قرآن کی بھی اور آیتیں ہیں، حدیث تو بے شمار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں، کچھ صدقہ کروں، تو کیا کچھ ثواب ہوگا، نفع ہوگا میری والدہ کو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک باغ ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کر اس باغ کو اپنی والدہ کے لیے راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ باغ کو صدقہ کیا، ظاہر ہے اپنی والدہ کے لیے راہ خدا میں دے دیا۔ حضور نے فرمایا یہ صحیح ہے، درست ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ کوئی باغ صدقہ کر دے رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ کنواں کھدوایا ایک صحابی نے، تو حضور نے فرمایا ہذہ لأم سعد، کس کا ثواب پہنچے کس کو؟ سعد کی ماں کو۔ تو اسی طرح ہم اہل سنت جماعت کے ہاں مختلف طریقے ہیں ایصال ثواب کے۔ ظاہر ہے انہوں نے باغ صدقہ کر دیا، پھر کنواں کھدوا دیا اور اس کا پانی ظاہر ہے کہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کر دیا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مسجد بنوا دیتا ہے، مدرسہ بنوا دیتا ہے، خانقاہ بنوا دیتا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد فوت ہو گئے، اب میں ان کے طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، خیرات کرنا چاہتا ہوں، کیا ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اچانک میرا گمان ہے کہ اگر وہ زندہ رہتی تو خیرات کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو ان کو نفع ملے گا، ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ کیا معلوم ہوا؟ قرآن کی آیت، احادیث طیبہ سے پتہ چلا کہ ہم جو یہ ایصال ثواب کرتے ہیں یہ جائز اور درست۔ اسی طرح حضرت صالح اللہ کے ایک نیک بندے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں شب جمعہ کو جامع مسجد جا رہا تھا اور یہ ارادہ تھا کہ فجر کی نماز جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ ابھی رات کافی تھی، صبح ہونے میں دیر تھی، تو میں
راستے میں ایک قبرستان میں چلا گیا اور قبرستان میں جا کر کے بیٹھ گیا میں. بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. نیند آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر پھٹ رہی. قبر پھٹی، اس سے مردے نکلے اور نکل کر کے خوشی خوشی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. ایک نوجوان ہے غمگین بیٹھا ہوا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، فرشتے اترے اور ان کے ہاتھوں میں تھال ہے اور اس تھال کو نورانی چادر سے وہ ڈھکے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں. پھر ایک ایک کر کے مردے کو وہ تھال دیے جا رہے ہیں اور وہ مردے اپنی قبر میں جا رہے ہیں. سب تھال دے چکے، مردے چلے گئے. وہ جوان خالی ہاتھ لوٹا، اس کو کوئی تھال نہیں ملا. اب اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تم خالی لوٹ گئے؟ سب کو تھال ملے، وہ تھال کیسے تھے؟ تو اس جوان نے کیا جواب دیا کہ ان کے گھر والوں نے جو ہدیہ بھیجا تھا وہی ہدیہ اس تھال میں تھی. کیا مطلب؟ ہم آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو نورانی طباق اور تھال میں بھیجا جاتا ہے مردوں کو. اور کہا کہ میں غمگین اس لیے ہوں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں، صرف ایک میری والدہ تھی اور وہ بھی دنیا کے جال میں پھنس کر دوسری شادی کر لیا. اس نے دوسری شادی کر لیا کہ مجھ کو کچھ صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، اس لیے میں پھٹے پرانے کپڑے میں ہوں، غمگین ہوں. تو اس نے حضرت صالح نے اس کی ماں کا پتہ پوچھا. ماں کا جب پتہ پوچھا، پھر جب بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد اب اس کی ماں کے پاس گئے اور ماں کے پاس جانے کے بعد اس کے بیٹے کا حال واقعہ اس کو سنایا. تو ماں نے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے. یہ میری کمی تھی کہ میں نے کچھ اس کو بھیجا نہیں، ایصال ثواب نہیں کیا. جاؤ اس کی طرف سے ہدیہ کر دینا اور میں اس کو اب یاد رکھوں گی، اس کے لیے ہدیہ بھیجا کروں گی. حضرت صالح فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اسی مجمع کو دیکھا. اسی مجمع کو جب دیکھا تو دیکھا کہ وہ لڑکا بہت خوش ہے، بہترین پوشاک پہنے ہوا ہے، بہت خوش ہے. کہا دوڑا ہوا میرے پاس آیا. آنے کے بعد کہا حضرت صالح آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہدیہ کیا تھا وہ ہدیہ مجھ کو پہنچ گیا ہے، اس لیے آج میں خوش ہوں، اچھے لباس میں ہوں، اچھی پوشاک میں ہوں. آپ کا شکریہ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے. کیا معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ بھیجتے ہیں تو بھیجتے ہیں وہ مردوں کو پہنچتا ہے. مردہ دنیا سے تو جاتا ہے، بہت سارے مردے گناہگار، بدکار اور گناہوں میں بھرے ہوئے، مگر ہم اور آپ جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور پھر وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. ایصال ثواب کا یہ فائدہ ہے اور بہت آسان ایصال ثواب. میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو کہا تھا کہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے بس چادر چڑھاؤ. ایصال ثواب وہ کیجئے کہ ظاہر ہے ثواب اس پر ملے، اس کا بدلہ ملے. تو جو چیز آسان ہے،
جس میں پیسے بھی خرچ نہیں ہونے تو اس کو آپ کرتے نہیں ہیں۔ آسان چیز کو چھوڑ کر وہ چیز جس میں پیسے لگیں، آپ کی آمدنی اور محنت کی آمدنی، آپ نے 100 روپے کے، 200 روپے کے، 1000 روپے کے چادر چڑھا لیے۔ مطلب کیا؟ ایصال ثواب وہ کیجئے جو بزرگوں نے کیا ہے، جو صوفیوں نے کیا ہے، جو مشائخ نے کیا ہے۔ حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ اور صوفی گزرے، تو وہ ایک دعوت میں تھے۔ اس دعوت میں ایک بچہ بھی تھا، دعوت میں ایک بچہ ہے اور دسترخوان لگا۔ ظاہر ہے کہ جب بزرگوں کی دعوت ہوتی ہے اچھے اچھے کھانے دسترخوان پر سجائے جاتے ہیں۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک جوان بچہ بھی تھا تو بچہ، مگر اس کا کشف جو تھا بہت اچھا تھا۔ کشف جو ہوتا ہے آدمی کو بہت اعلیٰ تھا، بہت اچھا تھا۔ اس کو دسترخوان لگا، کھاتے کھاتے وہ رونے لگا۔ اب کھا رہا ہے، رو رہا ہے، تو حضرت شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بچے ابھی کھا رہے تھے، دسترخوان سجا ہوا ہے، عمدہ کھانا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کشف چونکہ بہت تگڑا تھا، بچے نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف، اس لیے میں رو پڑا۔ تو حضرت شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار کلمہ شریف پڑھا تھا، کسی کو ایصال ثواب نہیں کیا تھا، میں نے دل ہی دل میں 70,000 کلمہ شریف کا ایصال ثواب کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دیکھا وہی بچہ، وہی لڑکا ہنس رہا ہے۔ اب برکت دیکھیے ایصال ثواب کی، اور کلمہ شریف خصوصاً 70,000 پڑھنے کی۔ تو فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہی بچہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو تم رو رہے تھے اور پھر ہنسنے لگے؟ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حاضرین، سامعین، میری بات کہیں کہیں بہت سخت ہوتی ہے، مگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے مشائخ نے جو کیا ہے، بزرگوں نے جو کیا ہے، جو جائز ہے، مستحسن ہے، جس میں ثواب زیادہ ہے، اس کو کیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ کلمہ شریف ضروری نہیں کہ ایک ہی دن آپ نے روزانہ ورد کیا کلمہ شریف کا، 70,000 بار ہو گئے، آپ اپنے والدین کو ایصال ثواب کر لیجئے۔ چادر سے وہ ثواب نہیں پہنچے گا آپ کو جو اس کلمہ شریف کے ورد سے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا۔ اس لیے جو رسم بہتر ہے، بہت سے چیزیں ہمارے اندر وہ کوئی فائدے کی نہیں ہیں، مگر اس کو ہم کرتے ہیں۔ وہ کام کیجئے جس سے فائدہ ہو۔ قرآن کی تلاوت کر لیجئے، چاہے چند ہی آیت کیجئے۔ آپ بزرگوں کے ہیں کلمہ شریف پڑھیے بیٹھ کر کے، درود شریف پڑھیے، نفل پڑھیے، نفل پڑھ کر کے آپ ایصال ثواب کیجئے۔ ظاہر ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے مردوں کو بھی ثواب ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت آپ کریں گے تو۔ اس لیے حاضرین، سامعین، آپ کوسوں سے دور سے آتے ہیں، اور آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی پریشان ہے تو پریشانی کے لیے کو دور کرنے کے لیے، اور کوئی آتا ہے صرف بزرگوں کے یہاں فیض حاصل کرنے کے لیے۔ تو فیض حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو ظاہر ہے فیض حاصل کریں، ایسے طریقے سے کریں جس پر کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے، جس کا آپ کو ثواب ملے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بہترین طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا رب بھی راضی ہو اور میرا رسول بھی راضی ہو۔ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔